پریگننسی کے دوران ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ جن کی لو رسک پریگنینسی ہے یعنی کہ انہیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں. سر درد ہو رہا ہے, چکر آ رہے ہیں, آپ بے ہوش ہو رہی ہیں تو پھر تو فوراً روزے کو افطار کر لینا چاہیے اسی وقت. انہوں نے یہ بہت خیال رکھنا ہے کہ ان کی خوراک بہت مناسب ہو. جو ہائی رسک پریگنینسی ہے نا, جس میں یہ ساری بیماریاں آ جاتی ہیں, ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر, کارڈک ڈیزیزز, ان سب میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر بچہ کمزوری کا شکار ہے یعنی انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن ہے, اس کی گروتھ پراپر نہیں ہو رہی, تو پھر آپ بالکل بھی روزہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. اسلام نے بھی آپ لوگوں کو یہ چھوٹ دی ہوئی ہے کہ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں اگر نہیں رکھ سکتی تو وہ بعد میں یہ دن رکھ سکتی ہیں یا پھر وہ کوئی فدیہ وغیرہ دے سکتی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں اقرا فاروق سنو نیوز کی جانب سے اس ٹائم میں موجود ہوں ڈاکٹر مدیحہ راشد کے ساتھ, جو کہ سینئر پروفیسر ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں. خواتین کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں, اسپیشلی حاملہ خواتین, جو کہ رمضان کی جیسے آمد ہے. حاملہ خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ہم روزے رکھیں یا نہ رکھیں, کیا اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمارے جو ڈیورنگ پریگننسی ہمارے بچے کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. اس حوالے سے ڈاکٹر مدیحہ سے جانتے ہیں کیا ان کو پریکاشنز کرنی چاہیے, خوراک میں کیا ان کو, ان کی روٹین کیا ہونی چاہیے, سحری اور افطاری کے لیے کیا ان کو مشورہ دیتی ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں اقرا؟ میں ٹھیک ٹھاک. میڈم مجھے بتائیں کہ ہماری نارملی خواتین کو اویئرنیس نہیں ہے کہ پریگننسی کے دوران ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں, تو ان کو کیا مشورہ دیں گی آپ؟ ٹھیک ہے, جو خواتین جن کی لو رسک پریگنینسی ہے یعنی کہ انہیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں. اور کوئی پرابلم نہیں کا مطلب یہ کہ اگر ان کو کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے, حمل میں کوئی ڈائبٹیز نہیں ہے یعنی شوگر کا مسئلہ نہیں ہے, خون کی کمی نہیں ہے, بچے کی نشو و نما بالکل ٹھیک چل رہی ہے, تو وہ بالکل روزہ رکھ سکتی ہیں. لیکن روزہ رکھنے کے دوران انہوں نے یہ بہت خیال رکھنا ہے کہ ان کی خوراک بہت مناسب ہو اور وہ الیکٹرولائٹ امبیلنس اور پانی کی کمی کا شکار نہ ہو, یہ بہت ضروری ہے. ہماری بڑی خواتین ایسی بھی ہیں جن کو دل کے مسائل ہیں, ہارٹ بیٹ کے مسائل ہیں, ان کے وال نارمل نہیں ہے, ECG نارمل نہیں آتی, لیکن وہ پریگننٹ ہوتی ہیں, ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ نہیں, دل کی پرابلم کے ساتھ بھی مریض روزہ نہیں ایڈوائزیبل. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ جو ہائی رسک پریگنینسی ہے نا, جس میں یہ ساری بیماریاں آ جاتی ہیں, میڈیکل پرابلم کے ساتھ جو کنسیو ہوتی ہیں, جیسے ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر, کارڈک ڈیزیزز, ان سب میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے, وہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. لیکن جو لو رسک ہماری خواتین ہیں یعنی ان کی پریگنینسی بالکل ٹھیک جا رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو وہ بالکل روزہ رکھ سکتی ہیں. اچھا, اس میں کوئی ٹینیور بھی تو ہے کہ سٹارٹ کے جو منتھس ہیں, کسی کا اگر پہلے سے تیسرا مہینہ ہے تو ان کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہے؟ جو فرسٹ 3 منتھ ہیں, اگر تو آپ کو بہت زیادہ متلی کی شکایت ہے, دل خراب ہو رہا ہے, آپ متوازن مقدار میں خوراک نہیں لے سک رہی, پانی پورا نہیں ہو رہا, بار بار وامٹنگ آ رہی ہے, تو پھر تو بالکل روزہ ریکمینڈڈ نہیں ہے, کیونکہ اس سے بچے کی خون کی کمی ہو جائے گی, بچے کو خون نہیں پہنچے گا, یوٹرو پلیسنٹل فلو جو ہے وہ متاثر ہوگا, تو وہ آپ کو روزہ ایڈوائزیبل نہیں ہوگا پہلے 3 مہینے میں, اگر بہت زیادہ وامٹنگ, دل خراب ہونے کا مسئلہ ہو رہا ہے. اگر آپ ٹھیک ہیں, نارمل مقدار میں کھا پی رہی ہیں, پانی بھی ہضم ہو رہا ہے, کیونکہ کچھ خواتین میں الٹیاں زیادہ نہیں آتی, تو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں. اسی طرح آخری 3 مہینے جو کہ بچے کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں, اس میں بھی خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کی حرکت کا خیال رکھتی ہیں, بچے کا پانی بالکل ٹھیک ہے اور وہ بھی کوئی ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہیں ہوتی, تو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں. اس میں بچے کا ویٹ ڈیورنگ, کیونکہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ بچے کا انٹرنل کنڈیشن کیا ہے, اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر بچے کی کنڈیشن تھوڑی ڈاؤٹ فل ہے لیکن مدر کی کنڈیشن فٹ ہے, تو اس میں کیا پریکاشن ہے؟ جی بالکل, اگر بچہ کمزوری کا شکار ہے یعنی انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن ہے, اس کی گروتھ پراپر نہیں ہو رہی, تو پھر آپ بالکل بھی روزہ ایڈوائزیبل نہیں ہے, کیونکہ روزہ رکھنے سے پھر خون کی اور کمی ہوگی, یوٹرو پلیسنٹل انسفیشنسی آئے گی, جس کی وجہ سے تو وہ بچہ اور زیادہ پرابلم کا شکار ہو جائے گا. جو مائیں جن کی انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن ہے یعنی بچے کی نشو و نما پوری نہیں ہے, وہ بالکل بھی روزہ نہ رکھیں, وہ تو بلکہ اپنی پراپر خوراک اور پانی کا خیال رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہماری بے شمار مائیں ایسی ہیں جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, ان کو مطلب کریز ہوتا ہے کہ نہیں ہے ڈاکٹر تے جھوٹ بول دیاں نے. ہماری بڑی دائیاں جو کہتی ہیں ڈاکٹراں نو چھڈو, گائنیکالوجسٹ نو چھڈو, اسی مشورہ دیندے پے ہیں نا, تسی روزہ رکھ سکتی ہیں جے. اور خواتین کو کیا مشورہ دیں گی, جہالت ہے ان کے لیے آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں, انہیں تو میں بالکل یہ کہنا چاہوں گی کہ اسلام نے بھی آپ لوگوں کو یہ چھوٹ دی ہوئی ہے کہ حاملہ خواتین اور
دودھ پلانے والی مائیں اگر نہیں رکھ سکتی تو وہ بعد میں یہ دن رکھ سکتی ہیں یا پھر وہ کوئی فدیہ وغیرہ دے سکتی ہیں. سو اگر بچے کی آپ کی نشو و نما ٹھیک نہیں ہے یا کوئی بھی آپ کو بیماری کا شکار ہیں یا آپ میں خون کی کمی ہے, آپ جلدی تھک جاتی ہیں, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے, تو پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے. وہ آپ کے لیے, بچے کے لیے, دونوں کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے, آپ کی پریگنینسی بالکل ٹھیک چل رہی ہے, بچے کی نشو و نما ٹھیک ہے, اس کا پانی ٹھیک ہے, ماں خود ہیلدی محسوس کرتی ہے, اس کا ہیموگلوبن لیول 11 سے 12 تک بالکل متناسب ہے, تو پھر وہ روزہ رکھ سکتی ہیں. اچھا ایک چیز اور, نارملی ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں تو ناشتے میں, افطاری میں ہمارے لیے جو چیزیں ہیں وہی خوراک ان ماؤں کے لیے کہ ان کو ایڈیشنل کچھ کھانا چاہیے ساتھ؟ دیکھیں جو سحری اور افطاری ہے, سحری میں ماؤں کو وہ چیزیں لینی چاہیے جو کہ ذرا زیادہ دیر تک پرولونگ ہوں, جو ان کی شوگر کو تیزی سے کم نہ کریں. جیسے وہ روٹی لیں, جو کا دلیا لے لیں, انڈا لے سکتی ہیں, ہائی پروٹین ڈائٹ لینی چاہیے, دہی لینا چاہیے اور پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے. افطاری سے سحری تک بھی ان کا پانی کا انٹیک اچھا ہونا چاہیے. وہ اس طرح کہ آپ سحری ذرا 2 گھنٹے پہلے سے شروع کر لیں, اس میں پانی پئیں, پھر تھوڑی دیر بعد آپ ایک کھجور لے لیں, پھر آپ ایک روٹی لیں, اس کے ساتھ آملیٹ یا آپ ایگ لے سکتے ہیں, پھر آپ دہی لے لیں. یعنی وقفے سے 10 سے 15 منٹ کے وقفے سے کھانا چاہیے تاکہ معدے پہ بھی بوجھ نہ پڑے. اور اسی طرح جو افطاری ہے, افطاری میں بھی آپ پہلے ایک کھجور سے روزہ افطار کریں, پھر آپ لیمنیڈ لیں یا واٹر لیں, پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ فروٹ چاٹ لے لیں, چنا چاٹ لی جا سکتی. تلی چیزیں جو ہیں وہ لے سکتی ہیں حاملہ خواتین؟ نہیں, تلی چیزوں کے لیے ذرا مناسب ہی استعمال کرنا چاہیے, ہاتھ روک کے ہی کھانا چاہیے. 1 یا 2 پکوڑے یا 1 رول, اس سے زیادہ نہیں. لیکن وہ ڈنر کر سکتی ہیں نا پراپر. تھوڑی سی افطاری آپ نے فروٹ چاٹ, چنا چاٹ, کھجور اور 1-2 پکوڑے کے ساتھ کی, پھر 1 گھنٹے کے بعد وہ پراپر ڈنر کریں اور اس دوران اپنے پانی کا استعمال کرتی رہیں. 8 سے 10 گلاس ان کے واٹر انٹیک ضرور ہونا چاہیے, ادروائز بچے کو اور ماں کو دونوں کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. اچھا اگر ان کیس کسی ماں کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے تو ایمرجنسی ان کو کیا کرنا چاہیے ہاسپٹل آنے سے پہلے تک؟ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے بچے کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے, دھڑکن نہیں آ رہی ہے, تو اس کے لیے کیا؟ دیکھیں اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں تو ڈیفینیٹلی آپ روزے کو توڑ سکتے ہیں. اگر آپ کی شوگر لیول کم ہو رہی ہے, اگر آپ کے بچے کی حرکت مناسب نہیں ہے, کم محسوس ہو رہی ہے, اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن کے سائن سمٹم آ رہے ہیں جیسے سر درد ہو رہا ہے, چکر آ رہے ہیں, آپ بے ہوش ہو رہی ہیں, تو پھر تو فوراً روزے کو افطار کر لینا چاہیے اسی وقت, اور پھر جو ہے وہ آپ فوراً طبی مدد حاصل کریں اس کے بعد. حاملہ خواتین سپلیمنٹس یوز کر سکتی ہیں ڈیورنگ, مطلب کون سے منتھس میں وہ یوز کر سکتی ہیں جس سے بچے کی اور ان کی اپنی گروتھ میں جو ہے وہ بہتری آئے؟ بالکل سپلیمنٹ تو بہت ضروری ہیں کیونکہ ہماری ڈائٹ جو ہے وہ اس میں پراپر سپلیمنٹیشن نہیں ملتی. خاص طور پہ ہم ویجیٹیبلز اور کو جیسے کھا رہے ہوتے ہیں, ان کو پکا رہے ہوتے ہیں, تو سارے منرلز اور وائٹامنس تو ختم ہو جاتے ہیں. سو شروع کے 3 مہینے میں تو حاملہ خواتین کو ہر صورت فولک ایسڈ ضرور لینا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ آئرن اور کیلشیم کا استعمال کرنا چاہیے, ملٹی وائٹامنس بھی لینے چاہیے. اور آج کل جیسے وائٹامن ڈی کی بہت مس یوز ہو رہا ہے, سو وائٹامن ڈی کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو حاملہ خواتین کو لینا چاہیے. بہت سے آپ کو جونیئر ڈاکٹرز یا یہ دائیاں یا LHV 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ والا ٹیکا ایڈوائز کر دیتی ہیں. نو یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. سو اس کی ایک ریکمینڈڈ ڈوز ہے جس کے مطابق آپ نے لینے ہیں سارے ملٹی وائٹامنس, آئرن, کیلشیم اور فولک ایسڈ. بہت سی خواتین ایسے ہیں کہ ڈیورنگ پریگنینسی ان کو اکثر بلڈ کلوٹس آ جاتے ہیں, سپورٹ لگتے ہیں, وہ ان کا یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں خون کے قطرے آ رہے ہیں. تو وہ کیا کوئی خاص بیماری ہے یا ڈائٹ نہ اچھی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں جو پلیسنٹا ہے بچے کی آل بھی جسے کہتے ہیں پلیسنٹا, وہ ایکچولی سم ٹائم لو لائنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو جب وہ لو لائنگ پلیسنٹا ہو تو اس کی وجہ سے پین لیس بلیڈنگ اور ایسے کلاٹنگ ہو سکتی ہے. سو اس میں ایسا ڈائٹ کا تو ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ لو لائنگ پلیسنٹا کی وجہ سے آ سکتے ہیں. اور اگر پلیسنٹا آپ کا اوپر ہے پھر بھی اگر کوئی بلیڈنگ یا کلاٹ آ رہی ہے تو وہ ایمرجنٹ سچویشن ہے, اس میں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پلیسنٹا کوئی یوٹرائن بارڈر سے سیپریٹ ہو رہا ہے. سو اگر لو لائنگ پلیسنٹا ہے تو اس میں تو ریسٹ اور ہیوی چیزیں نہیں اٹھانی, اور اس کے مطابق وہ ڈاکٹر ڈیفینیٹلی گائیڈ کر دیتے ہیں. سو اور جن خواتین کے ایسی کنڈیشن صورت حال ہے تو وہ بھی ذرا سوچ کے ہی انہیں روزہ رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ روزہ بھی ایک اسٹریس ہی کریٹ کرتا ہے باڈی پہ. سو جو لو رسک پرابلم, جہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, بالکل نارمل پریگنینسی چل رہی ہے, وہاں تو روزہ بالکل ایڈوائزیبل ہے. وہ آرام سے رکھ سکتی ہیں, اپنی نیوٹریشن پوری کر سکتی ہیں, واٹر پورا کر سکتی ہیں. لیکن جہاں بھی کوئی پرابلم آ جاتی ہے پریگنینسی کے ساتھ, وہاں ایڈوائزیبل نہیں ہے. وہاں پھر وہ یا اپنا فدیہ دے دیں یا پھر بعد میں اپنے روزے پورے کر لیں. آپ نے
تمام گفتگو سنی، ڈاکٹر مدیحہ نے تمام اس کے اوپر بتا دیا. حاملہ خواتین کی بہت سی کیوریز تھیں، ہمیں بہت سے لوگوں نے یہ اس پہ ریکمنڈیشن دی کہ آپ اس طرح کی انفارمیشن ہمیں دیں، تو ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان خواتین کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح روزہ رکھ سکتی ہیں. اگر وہ روزہ نہیں رکھتی ہیں تو اس کے لیے اسلام نے ان کو بہت سے راستے بتائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مزید اگلے ٹاپک کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، کمنٹ سیکشن پہ رائے کا اظہار کرے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.